السلام علیکم ناظرین، سروے کے حوالے سے اسلام آباد کے رورل علاقے کو ہم اپنا جو رورل ایریاز ہیں ان کے ہم سروے کے پہلے مرحلے میں ہم مختلف اسکولوں کا بذات خود مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہاں کے اسٹاف اور پرنسپلز اور بچوں کے حوالے سے ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولز کس صلاحیت کے حامل ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں جو بچے اب پرائیویٹ اسکولز کے رحم و کرم پر ہیں تو کیا پرائیویٹ اسکولز ہمارے مستقبل کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری رپورٹ اب تک بڑی حوصلہ افزا ہے۔ ہم اس سلسلے میں ابھی اس وقت ترنول کے علاقے ڈوگ پیر الہی بخش میں جناح پبلک ماڈل اسکول میں موجود ہیں۔ پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس علاقے میں انہوں نے اسکول کیوں بنایا، انہیں یہاں پر کیا ان کے موٹیوز ہیں اور ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں سب سے پہلے SNN نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے۔ جناح ماڈل پبلک اسکول کے پورے اسٹاف کی جانب سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ جنگی بنیادوں پر سمجھ لیں اور بہت اچھی بنیادوں پر سمجھ لیں، الحمدللہ پورے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اور پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن الحمدللہ گورنمنٹ کا آپ کو جو سر آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی کہ گورنمنٹ جو تعلیمی نظام ہے اور آج سے 10 سال بعد کیا نتائج نکلیں گے، سر آپ موجودہ دور کو ہی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ گورنمنٹ ہماری مکمل طور پر تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے سر فیل تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کافی زیادہ منفی تاثرات، منفی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایسے معاملات میں الحمدللہ پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن اور پرائیویٹ سکولز گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنے ملک پاکستان کی دفاع کے لیے، ملک پاکستان کے آنے والی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے پرائیویٹ سکول اپنا ہر قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سکول سر جہاں پر گورنمنٹ سیکٹرز کام کر رہا ہے، پرائیویٹ سکول کے اندر الحمدللہ بچوں کو ایک اچھا سے اچھا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت KPK کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پہاڑی ایریا میں اور کافی دور دراز علاقوں میں اسکولوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب سر رہا معاملہ کہ گورنمنٹ ہمیں کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، میں سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ اس ایریے میں کیا ضرورت پڑی، جناب اس ایریے میں بہت زیادہ ضرورت تھی۔ کوئی تعلیم کا پرسان حال نہیں ہے، لوگوں کو تعلیم کا، شعور کا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو بالکل بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ میں نے یہاں پر ہم نے آ کر کے ایک بہت ٹف ٹائم میں، ٹف سچویشن میں ہم نے یہاں پر آ کر کے سسٹم لانچ کیا اور الحمدللہ بہت کم وقت میں ہم نے یہاں پہ بچوں کو ایک اچھا سے اچھا ماحول پرووائڈ کیا الحمدللہ والعزیز۔ لوگ ہمارے پاس آئے، ہمارا مقصد لوگوں کو انگلش کی تعلیم دینا ہی نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہاں کے لوگوں کو بنیادی آداب زندگی سکھانا بھی ہے انشاءاللہ والعزیز۔ کھانے پینے سے لے کر کے جو ہے وہ قضائے حاجت تک کے تمام مسائل ہم بچوں کو بتاتے ہیں۔ اور الحمدللہ جناح ماڈل پبلک اسکول میں باقاعدہ سے حفظ کی کلاس بھی ہوتی ہے۔ ہمارے وہ بچے جنہوں نے ناظرہ اچھے سے مکمل کیا ہوا ہے وہ بچے الحمدللہ والعزیز حفظ کی کلاس بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے اور وہ بچے یہاں پر حفظ بھی کرتے ہیں الحمدللہ والعزیز۔ اور انشاءاللہ والعزیز اسی طرح اور بھی جو سکولز ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اور اپنے اپنے جو ہے وہ اخراجات کو سمیٹتے ہوئے اپنے معاملات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر سر بات آتی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کوآپریٹ کرتی ہے۔ گورنمنٹ سر ہمیں ہر لحاظ پر کسی بھی لحاظ پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ پراپر ایک چینل نہیں مہیا کیا جاتا ہے۔ ہم اسکول کی رجسٹریشن کے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، گورنمنٹ ایک ایک چیز کو آ کر کے گورنمنٹس کو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو الحمدللہ کم فیس کے اندر ہم بچوں کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہے ان کو اپنے علاقے کی جو ہے وہ دہلیز کے اوپر ہم مہیا کرتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی سہولت نہیں دی جاتی، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اسکول کی بلڈنگ، اسکول کا ماحول، اسکول کی رجسٹریشن، گورنمنٹ کے معاملات الحمدللہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اللہ تعالیٰ کی مدد سے الحمدللہ والعزیز روشن پاکستان کو دیکھنے کے لیے اپنے آنے والی نسل کو الحمدللہ ہم نے ایک اچھا شعور والا معاشرہ دیکھنے کے لیے الحمدللہ ہماری زیادہ کافی ایفرٹس ہیں اور ہم انشاءاللہ شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ گورنمنٹ کو تو آپ نے سر جیسے پہلے بات کی، ہم گورنمنٹ کی پالیسیوں سے سر 10% بھی ہم گورنمنٹ کی پالیسیوں سے ہم مطمئن نہیں ہیں، خصوصاً ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے
سر ہم اگر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو فیس کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات کو فیس کرتے ہیں، ہم علاقے کو فیس کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس جو آ کر کے انوالومنٹس کرتے ہیں، ہم ان کو بھی مکمل ہر چیز الحمدللہ ہم مکمل اسکول کا ماحول، اسکول کی ہر چیزوں کو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کر کے گورنمنٹ کو ہم نے رپورٹ بھی دینی ہوتی ہے، ہم سالانہ جو ہے وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم جو پرائیویٹ اسکول کا کام کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز، ہمارے جذبے، ہمارے لگن میں انشاءاللہ العزیز کبھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا جو نقطۂ نظر اور ہمارا جو وتیرہ ہے انشاءاللہ العزیز وہ اس آنے والی نسل کو تعلیم سے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ مکمل جو ہے وہ جیسے یہ رورل ایریا ہے، ایسے علاقوں کے اندر آ کر کے، پھر سب سے بڑی بات یہاں پر ہم اچھا الحمدللہ اسلام آباد کے اچھے اسکولوں کا ہم یہاں پہ سلیبس پڑھا رہے ہیں، پھر ان سلیبس کے اکارڈنگلی ہمیں سٹاف ہائر کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں میں اس وقت ترنول سے تھوڑا سا ایک بیکورڈ ایریے میں ہوں، اور یہاں پہ میرے پاس G13 سے اور G14 سے بھی ہم نے جو ہے وہ سٹاف ہائر کیا ہے، ہم تنخواہیں پے کرتے ہیں، ہم ان کو رینٹ پے کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اس علاقے کے جو لوگ ہیں ہم ان کو اچھے سے اچھا تعلیمی ماحول پرووائڈ کر سکیں۔ بہت اعلیٰ۔ آپ کے پاس بچیاں اور بچے دونوں ہیں، اسی کلاس تک پہنچے ہیں آپ؟ جی ہم الحمدللہ 8th کلاس تک ہیں ہمارے پاس بچے، اور مونٹیسوری سے لے کر کے 8th کلاس تک ہمارے پاس بچے ہیں۔ ہم گورنمنٹ کا سلیبس بھی پڑھا رہے ہیں 5 سے اوپر، اور 5 سے نیچے جو ہے وہ ہم پرائیویٹ پبلشرز کو ہم نے جو ہے وہ ہائر کیا ہوا ہے، ان کا ہم سلیبس پڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پر ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہوا ہے، اور ہم بھی بچوں کے اوپر پراپرلی محنت کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ ہم نے مکمل دینی اخلاقیات اور اپنی دینی تعلیم کے اوپر ہمارا مکمل فوکس ہے انشاءاللہ العزیز، اور آگے بھی انشاءاللہ العزیز ہم اس سسٹم کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھائیں۔ سر میں نے جس طرح آپ سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو مشن انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کی بنیادوں کو، جہاں تک یہ بات خیر بہت بڑی ہے، لیکن جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا، چاہے ہم 1 بچے کو تیار کر سکے، 2 بچے کو تیار کر سکے، 100 بچے کو ہم تیار کر سکیں، یہ ہماری ایک زندگی کا مشن ہے انشاءاللہ العزیز، کہ ہم ایسے ضرور لوگوں کو تیار کر کے جائیں کہ ہمارا جو مشن ہے نا سر انشاءاللہ العزیز، خصوصاً میں حافظ فیاض عباسی کا جو مشن ہے انشاءاللہ العزیز، وہ صرف مشن یہ ہے کہ ہم سے زندگی میں اور کچھ ہو نہ سکے، لیکن کچھ ایسے کام تو ہم کر جائیں کہ جو کام ہمارے لیے قبر کی جو ہے وہ اندھیری میں، قبر کی اندھیر نگری میں ہمارے لیے روشنیوں کا گہوارہ بن جائے انشاءاللہ العزیز۔ تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سسٹم کے لیے، بزنس کے لیے ایسا کام کرتا ہے، لوگ کرتے ہوں گے، ہمیں ایسا نہیں کہہ سکتا، لیکن انشاءاللہ جناح ماڈل کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ اپنے سسٹم کو ایسا اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہاں سے بچے انشاءاللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھ کر کے جائیں، اخلاقیات بھی سیکھ کر کے جائیں، اور ہمارا مشن انشاءاللہ ملک پاکستان کو اپنے جو ہے وہ ایفرٹ سے یہاں سے جتنے بھی بچے پڑھ کر کے جائیں وہ پاکستان کی خدمت کر سکیں، اور ہم اپنے سب سے بڑھ کر کے اپنے دین کے لیے ہم کام کر سکیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو جو ہے وہ دین سکھا سکیں، اخلاقیات سکھا سکیں، اپنے قرآن کی محبت، صحابہ کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، اور اپنے دین اسلام کے جو ہے وہ اصولوں سے ہم اپنے بچوں کو روشناس کروا سکیں۔ سر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں یہ ہماری شریعت بھی ہمیں، ہمارا دین اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جو شخص بھی کام کر رہا ہو، آپ اس کے ساتھ مالی معاملات سے تعاون کر سکیں، آپ اس سے جو ہے وہ زبانی جتنا زیادہ ہو سکے اس کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ یہاں پہ سر ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں، ہمیں فیس کولیکشنز میں بھی پیرنٹس کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ معاملات کرنے پڑتے ہیں، ہمیں کافی مسائل کا سامنا ہے سر انشاءاللہ العزیز، لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت، اللہ تعالیٰ کی مدد کے تحت یہاں پر انشاءاللہ العزیز بیٹھے ہوئے ہیں سر، اور ہم اس علاقے کے لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں سر، اور لوگ ہمیں رسپانس دیں نہ دیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کافی اچھے لوگ بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ سارے لوگ مطلب نکتہ چینیاں کرنے والے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں سر، وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے شاید انشاءاللہ العزیز ہم چل رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس علاقے کے خاص طور پہ؟ جی والدین کے لیے سر پیغام یہ ہے کہ آپ کا ہر وہ اسکول، آپ کا ہر وہ مسجد، مدرسہ اور اسکول جہاں پر آپ جو ہے وہ نیکی کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ دامے درہم سخنے اس سسٹم کے ساتھ مل جائیں، نیکی کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ جب ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے تو یقیناً انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک ایسی دہلیز کی طرف جائے گا، ایک ایسے راستے کی طرف جائے گا کہ جس معاشرے کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں میں اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ، محبت، سکون، تعلیم انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ منزل ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا پرنسپل صاحب بہت ہی حوالے سے جذباتی اور
بڑے پرعزم ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ اسکولز کے ہاتھوں بچوں کا مستقبل تعمیر ہوگا، ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ کسی اور اسکول میں پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔